بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نبی رحمت کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بیان کروں گا۔ ہجرت مدینہ کی تیاری، روانگی اور آپ کے مدینہ منورہ میں ہونے والے استقبال کے بارے میں تفصیلاً بات کروں گا، لیکن اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے پہلے چند اہم باتیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا عموماً اور عہد رسالت کا خصوصاً اہم ترین واقعہ ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جس سے اسلامی تاریخ یکایک بدل گئی۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی تربیت نہایت کھٹن حالات میں ہو چکی تھی۔ وہ ایک جماعت بن گئے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ان تربیت یافتہ حضرات کو ایسا مرکز فراہم کیا جاتا جہاں وہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکیں۔ ہجرت حبشہ ایک مفید تجربہ تھا۔ کفار مکہ نے ایک سازش تیار کی کہ نبی کریم کو شہید کر دیا جائے تاکہ اسلام کی اشاعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخر کار حکم ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرما جائیں۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اصل مقصد تکمیل اسلام تھا۔ اگر ہجرت کفار کے ظلم و جبر کی وجہ سے ہوتی تو یہ کام اس وقت ہو جاتا جب یہ ظلم اپنے عروج پر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم پیام الہی ملتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ خلیفہ اول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا مجھے بھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل کی تجویز کے مطابق 27 صفر 13 نبوی کو قریش کے تمام قبائل میں سے ایک نوجوان نے نبی رحمت کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد مکہ والوں کی امانتیں سپرد فرما کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا، ڈرو نہیں، تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ ساتھ میں آپ نے تاکید فرمائی کہ صبح کو لوگوں کو امانتیں واپس کر کے ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ اس رات رسول اللہ کا بستر قتل گاہ کی زمین تھی، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ محاصرہ والے لوگ، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، ان پر مکمل نیند کا غلبہ ہوا اور نبی پاک ان کے سامنے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گزر گئے۔ رات کی تاریکی میں نبی کریم اور ان کے یار غار 4 سے 5 میل پیدل سفر کر کے غار ثور میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رات کو قریش کی تدبیروں کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ کرتے۔ خلیفہ اول کے غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کا دودھ پلاتے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کھانا پہنچاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قریش تعاقب میں عین غار کے کنارے پر جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر کسی کی نظر آپ کے قدموں پر پڑ جائے تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش غار کی تنگی و تاریکی اور وہ جالا جو غار کے منہ پر مکڑی نے بنایا تھا دیکھ کر لوٹ گئے۔ روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ جب کفار غار کے قریب پہنچے تو قدرت خدا سے ببول کا ایک درخت اگا، اس کی ٹہنیوں نے آپ کو چھپا لیا۔ ساتھ میں 2 کبوتر آئے، انہوں نے گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے اندر کبوتر انہی کی نسل میں سے ہیں۔ قیام کی چوتھی رات کو
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 2 اونٹنیاں لائی گئیں اور یہ مختصر سا قافلہ یکم ربیع الاول کو عام رستے سے ہٹ کر مدینے کی سمت روانہ ہوا۔ ادھر قریش نے اشتہار دیا کہ جو کوئی نبی پاک اور آپ کے یار غار کو گرفتار کر کے یا شہید کر کے لے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچ میں سراقہ بن جاشم نیزہ تانے ہتھیار سجائے گھوڑے پر سوار ہوا حواس سے باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس کی نظر قافلے پر پڑی۔ وہ گھوڑا دوڑا کر قریب آیا، اسی اثناء میں گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ جب سنبھل کر پھر چلا تو قدرت خدا سے گھوڑے کے سم زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ سمجھ گیا کہ حفاظت الہی پر غالب آنا محال ہے۔ اس نے جان کی امان مانگی جو اسے عطا کر دی گئی۔ 8 ربیع الاول کو یہ قافلہ قبا میں پہنچا۔ ایک شخص نے آپ کی تشریف آوری کی منادی کرا دی۔ لوگ نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے جوش مسرت اور جمال مصطفیٰ سے بہرور ہونے کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ نے یہاں 14 دن قیام فرمایا۔ کلثوم بن ہدی کو شرف میزبانی حاصل ہوا۔ نبی پاک نے یہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے اور قرآن میں مسجد تقویٰ کے نام سے منسوب ہوئی۔ وادی قبا سے روانگی کے بعد ایک محلہ بنی سالم میں نماز جمعہ کا وقت ہوا۔ آپ نے نماز جمعہ ادا کی اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ آپ کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ تھا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آپ جنوبی جانب سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں کے جوش مسرت کا یہ عالم تھا کہ قبا سے مدینہ تک 2 رویہ جانثاران کی صفیں تھیں۔ نبی پاک کے ننھیال رشتہ دار بنو نجار ہتھیاروں سے سج دھج کر استقبال کے لیے تشریف لائے تھے۔ معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کر گاتیں اور پردہ نشین خواتین چھتوں پر نکل آئیں۔ ہر کوئی آپ کی میزبانی کرنا چاہتا تھا، آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑنا چاہتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ کچھ دیر بعد یہ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ یوں شرف میزبانی اس انصاری صحابی کو حاصل ہوا۔ نبی پاک نے ان کے گھر 9 ماہ قیام فرمایا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کیجیے، اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔